یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے جی، یہ بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن جس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں، برکات رمضان ٹرانسمیشن، اور اس میں میں ہوں آپ کے ساتھ نوید نظامی۔ تھوڑا سا چینج آپ کو لگ رہا ہوگا، تبدیلی نظر آ رہی ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے نا کبھی کبھی کچھ مثبت تبدیلیاں ہوتی ہیں جو دیکھنے میں، سننے میں اور آپ کو محسوس کرنے میں بھلی لگتی ہیں۔ یہ تبدیلی آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی، رمضان المبارک آنے والا ہے، ایک آدھ دن ہی شاید رہتا ہے کہ ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ ایمبیانس کو دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے سیٹ کو دیکھ رہے ہوں گے، اس خوبصورت ایٹماسفیئر کو، ماحول کو دیکھ رہے ہوں گے جو کہ تبدیل ہے اور بڑا خوش آئند تبدیل ہے۔ اسی طرح کی تبدیلی ہم نے بھی کرنی ہے اپنی زندگیوں میں۔ سال بھر ہم نے کیا کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی، قرآن کریم کی تلاوت، فرائض جو ہم پہ واجب ہیں، جو کرنے والے ہیں، اپنوں کے، محلے داروں کے، رشتہ داروں کے، اپنی فیملیز کے، کیا وہ ہم سر انجام دے رہے ہیں؟ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں؟ اس امتحان میں ہم اپنا پیپر کیسے لکھ رہے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہے، اور وہ دن آیا ہی چاہتا ہے ایک آدھ دن کے بعد جس میں ہم داخل ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کمر کس لیں گے، جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پہ رمضان المبارک میں عبادات کے حوالے سے بہت زیادہ جستجو میں عملی طور پہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے تھے۔ ہمیں وہ کرنا ہے۔ تو رمضان کی آمد ہے جی، اسی لیے اس آمد کے ساتھ کچھ تبدیلی ہے، ورنہ اس وقت سوالات اور جوابات کا ایک سیشن باقاعدہ ہمارا مفتی آن لائن کے حوالے سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن چلے گی تو آج کی ہماری بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہم پورا رمضان انشاءاللہ تعالی، رمضان جو ہے مغرب کے بعد اپنی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہوا کریں گے، اور جس میں آپ مفتیان کرام سے اپنے سوالات کے جوابات جان سکیں گے، جیسے کہ روٹین میں صبح وطن کا پروگرام ہے ہمارا، مفتی آن لائن کا پروگرام ہے ہمارا، اس میں آپ کالز کرتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی کریں گے۔ پروگرام میں آج ہم رمضان المبارک کے حوالے سے سوالات اور جوابات لیں گے۔ آپ نے جب کال کرنی ہے، جب لائیو کال کریں گے، یا ہمارے اس لنک پہ یوٹیوب کا لائیو جو پیج ہمارا یہاں پہ چینل اوپن ہے، اس پہ بھی آپ جب سوالات کریں تو رمضان المبارک کے حوالے سے کریں، تاکہ تیاری مزید اچھی ہو سکے، اگر کوئی چیز ذہن میں ہے اس کو ہم ٹھیک کر سکیں۔ اس کے ساتھ کل ہمارا انشاءاللہ تعالی استقبال رمضان یا رویت ہلال کے حوالے سے پروگرام ہوگا، جو ہم عصر کے بعد سے جس کا آغاز کر دیں گے، اور آپ کے ساتھ لائیو ہوں گے تاکہ لمحہ بلمحہ آپ کو ہم آگاہ کرتے رہیں کہ کن شہروں میں چاند نظر آ گیا ہے، یا جو شواہد مل رہے ہیں، جو گواہیاں مل رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کو بھی تو انتظار رہتا ہے، اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹی وی پہ اناؤنس جو کیا جا رہا ہے کہاں کس چینل سے آپ کو رپورٹ مل رہی ہے، اور اگر آپ کو مستند دین کے حوالے سے بات جانی ہے تو پیغام ٹیلی ویژن کا چینل آپ نے کل ٹیون خاص طور پہ کر کے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ کل رات کو بھی بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، جیسا کہ آج سے ہم نے آغاز کر دیا ہے، اور پھر جو ہی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ چاند نظر آئے گا تو انشاءاللہ ہم روزانہ پورے رمضان میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیغام ٹیلی ویژن اسپیشل اپنی نشریات کا آغاز کر دیتا ہے، جیسا ہم نے آج ایک دن پہلے ہی کمر کس لی ہے، تیاری کر لی ہے، تو رمضان بھر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے لائیو ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوا کرے گی۔ اور آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے یہ بلیسڈ نائٹس کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے۔ although کہ دس از ناٹ ٹیسٹ ٹرانسمیشن، ہم اس کو یہ ٹیسٹ نہیں کہیں گے، لیکن چونکہ ہمارا ایک دن پہلے ہے تو شاید اس کو ٹیسٹ کہنا اس وقت معقول ہوگا۔ ٹیسٹ تو اس وقت ہوگا کہ جب ہم کہیں پہلے فیل ہو رہے ہوں گے، لیکن الحمدللہ ابھی تو ہم پاس ہی ہوتے جا رہے ہیں، اور آج کی ٹرانسمیشن اس کا آغاز ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم استقبال رمضان کا پہلا پروگرام، پہلی ٹرانسمیشن کریں گے، اور افطار کے بعد رویت ہلال کا پروگرام ہوگا، اور اس کے بعد افطار کی ریگولر ٹرانسمیشن ہوگی۔ تو جناب آج کا تھوڑا سا فارمیٹ تھا جو آپ کو بتایا ہے۔ ابھی جب زوم ہوگا، جب فریم کھلے گا تو آپ دیکھیے گا کتنی خوبصورتی سے کوشش کر کے پیغام ٹیلی ویژن نے، اور اس میں کسی اکیلے کی محنت نہیں ہے، اس میں مینجمنٹ شامل ہے، ہمارے ٹیم ممبرز شامل ہیں، ہمارے کو ورکرز شامل ہیں، ہمارا سٹاف شامل ہے۔ آپ یقین کیجئے پچھلے 3 دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ راتوں کو سویا بھی نہیں جا رہا۔ ہمارے ٹیم ممبرز، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست
اتنی محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں کہ کہیں ایک لائٹ کو ٹھیک کر رہے ہیں, کہیں سٹیج کو دیکھ رہے ہیں, کہیں کلر سکیم کو چیک کیا جا رہا ہے. اور آج لاہور میں کافی بارش ہے. ابھی میں ٹریول کر کے اسلام آباد سے آیا تو راستے بھر میں کافی بارش تھی, کہیں پہ ٹریفک جام بھی تھا. تو آپ یقین کیجئے جب آپ کی ڈیووشن ہو اور آپ کو پتا ہو کہ ذمہ داری سر انجام دینی ہے تو پھر تھکن بھی پیچھے رہ جاتی ہے, نیند بھی پیچھے رہ جاتی ہے, باقی سارے کام بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر آپ سے ایسے ملاقات ہوا کرتی ہے اور یہ ملاقات دین کے لیے ہے, رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہے. تو ایسی تیاری ہمارے یہاں بھی جاری رہی. اور یہ دیکھیے, یہ اب آپ لانگ شاٹ میں دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارا فل آپ ابھی جب دیکھیں گے سیٹ تو آپ کو مزید خوبصورت لگے گا. اب یہ دیکھیں موومنٹ میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایوری ٹپ از جو ایک ایک جگہ ہے وہ باقاعدہ بتا رہی ہے کہ محنت کی گئی ہے. تو جناب یہ ہماری پریزنٹیشن ہے. اس پریزنٹیشن میں جو خوبصورتی آتی ہے وہ ہمارے معزز مہمانوں سے آتی ہے. اور وہ مہمان کون ہیں آپ بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت 2 مہمان ہوتے ہیں ہمارے بڑے معزز ساتھی. ان کو میں آپ سے انٹروڈیوس کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نعمان فاروقی صاحب, اسلامک اسکالر ہیں, آپ کے سوالات کے جوابات یہ بھی دیتے ہیں, رائٹر بھی ہیں. اور بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ آپ جب میں صبح وطن کا پروگرام کرتا ہوں تو اس میں جو کتاب کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں تو وہ یہ شخصیت ہیں جو بڑے خوبصورت میٹھے اور پیارے لفظوں سے لکھ کے مجھے بھیجتے ہیں, جس سے کبھی کبھی میری زبان لڑکھڑا بھی جاتی ہے, اتنی ثقیل اردو ہوتی ہے. تو ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر, خیریت سے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. چینج, تبدیلی کیسی لگی؟ الحمدللہ بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ واقعی ہماری زندگیوں میں بھی ایسے انقلاب لائے اور یہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی یہ بہتر تبدیلی کا باعث بنے. ماشاءاللہ, رمضان سے ہم فائدے اٹھائیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہی از دا فرسٹ گائے, یہ پہلی شخصیت ہیں سٹیج پہ آتے ساتھ انہوں نے مجھے جب بغل غیر ہوئے, مجھ سے پیار سے محبت سے ملے تو کہا مبارک ہو, انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی اس نئے آغاز کے لیے. سو تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سر اس کے لیے. ان کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت ہے جن کے بارے میں مجھے میسیجز بھی آنے لگ گئے ہیں کہ مفتی عبدالولی خان صاحب کے ساتھ کب آپ کی سٹنگ ہوگی. تو جناب آج سٹنگ ہو رہی ہے. مفتی عبدالولی خان صاحب موجود ہیں, اسلامک اسکالر ہیں, آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور سم ٹائمز اتنی ڈیٹیل میں جواب ہوتا ہے کہ مجھے وہ میسج بھی آتا ہے, وہ کلپ بھی آتا ہے کہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے انہیں ڈیٹیل میں جواب دیا ہے. تو یہ خاصہ نہیں کہا. ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. پچھلے دنوں مجھے کچھ خبر ملی کہ طبیعت کچھ ناساز ہے, تو اب بہتر ہے؟ جی جی الحمدللہ ماشاءاللہ. آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے جب سوالات جوابات کا سیشن ہوتا ہے تو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں ہمارے ویورز کہ آپ بڑا ڈیٹیل میں جواب دیتے ہیں. جی الحمدللہ, جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. لیں جی, یہ گفتگو جاری رہے گی اور یہ سیشن چلتا رہے گا. آج کی ہماری پری ٹرانسمیشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اس ٹرانسمیشن میں آپ نے جب کال کرنی ہے, میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ آپ نے رمضان کے حوالے سے, روزے کے حوالے سے, سحر اور افطار کے حوالے سے, اگر کوئی الجھن ہے ذہن میں اس کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ لائیو کال کیجئے اور اس میں شامل ہو جائیے. ایک بات اور بھی میں نے آپ سے کرنی ہے, اگر آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو نمبرز پتہ ہیں جس پہ آپ نے کال کرنی ہے. واٹس اپ نمبرز میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ جہاں پہ آپ آڈیو میں اور ریٹن میں ہم سے تعاون کر سکتے ہیں. آپ اس وقت دیکھیں گے کہ جو نیچے چل رہی ہے سلائیڈ, اس میں پیغام ٹیلی ویژن کا اکاؤنٹ نمبر بھی مینشن کر دیا گیا ہے. تو اگر آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو سوچ کیا رہے ہیں؟ وہ اکثر پروگرام میں سوال یہ کیا جاتا ہے نعمان فاروقی صاحب, عبدالولی خان صاحب, کہ ہم رمضان میں اگر اپنی زکوٰۃ دیں, صدقات دیں, عطیات دیں, ڈونیشن دیں, کچھ بھی دینا چاہتے ہیں تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. تو ایسا ہی ہے, یہ موقع آ گیا ہے تو اب آپ نے اس میں, بلکہ ہم انتظار کریں گے کہ پہلی کال ایسے آئے کہ جس میں وہ تعاون کے حوالے سے کال کریں. تو یہ تو بہترین موقع ہے. لے جی, ان ساری گفتگوؤں کے ساتھ, ان ساری باتوں کے ساتھ آغاز کس کے سر لکھا ہوا؟ کس کے سر لکھا؟ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں. ابھی 2-3 دن پہلے جب ہم نے پروگرام کیا تو ایک بڑے ہی خوبصورت آئی ڈی, نام بھی بڑا خوبصورت تھا, طیب کے نام سے, تو انہوں نے مجھے ڈونیٹ کیا پیغام ٹیلی ویژن کو, ہمیں ڈونیٹ کیا 50,000 روپیز, 50,000 روپے. اور وہ پہلا کمنٹ تھا جس میں 50,000 آئے, پھر اس کے بعد فون کالز پہ باقاعدہ تعاون کرنے والوں کی کالز آئی. تو جناب ایسا ہی ہے, آپ یہاں پہ لکھنا چاہیں, لیکن اچھا یہ لگتا ہے کہ جب آپ کال کریں تب ڈونیشن کے لیے کہہ دیں, تب تعاون کے لیے کہہ دیں, تو اور مزید اچھا لگتا ہے. لیں جی, بڑھتے ہیں اپنے سوالات جوابات کی جانب. بہت ساری باتیں ہوتی رہیں گی اور ایک اناؤنسمنٹ میں نے اور بھی کرنی ہے, تو وہ کیا ہے وہ بھی کچھ دیر بعد بتاؤں گا, اس لیے آپ ذرا جڑے رہیے گا. نعمان فاروقی صاحب, تھوڑا سسپینس ہونا چاہیے نا, تو وہ ساتھ رکھیں گے. لیکن سر, پہلا سوال پوچھا گیا ہے, رمضان کی اہم عبادتیں کون کون سی ہیں؟ پلیز بتائیے گا.
ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رمضان المبارک جو ہے نا، اس میں سب سے اہم جو عبادت ہے وہ تو روزہ ہے. یعنی اگر کسی نے روزے کی طرف توجہ نہ دی تو پھر اس کا رمضان المبارک جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں گزر سکتا. روزے کی حفاظت، روزے سے پیار، یہ عبادت ہے نا. جی. تو جتنا اس کا ادب احترام کریں گے شوق اور محبت سے، تو اسی قدر یہ بہتر ہوتی جائے گی. دل کے بند دروازے کھلیں گے، محبت بڑھے گی اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ روزہ صرف اس کے لیے رکھا جاتا ہے. تو سب سے اہم تو روزہ ہے. اس کے بعد پھر دوسری جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے قیام اللیل. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جی. کہ قیام اللیل تیسرا یعنی تراویح جسے ہم کہتے ہیں، یہ اس کا اہتمام کرنا یہ بھی بڑا لازم ہے. کئی لوگ اس کو بڑا لائٹ سا لے لیتے ہیں. کیوں لے لیتے ہیں؟ ہاں کہ جی یہ کون سا ضروری ہے یا فرض ہے یا ایسے ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے 3 دن کے بعد چھوڑ دیا کہ لوگ بہت زیادہ آ رہے تھے. آپ نے کہا ان کا یہ شوق دیکھ کے ان پہ فرض نہ قرار دے دی جائے. جی. جماعت کے ساتھ جماعت فرض نہ قرار دے دی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دنیا میں جب آپ تشریف لے گئے اس دنیا سے، تو تب وہ کیا ہوا، اب فرض ہونے کا تو امکان نہیں تھا. اس وجہ سے ان کو پڑھنا چاہیے، اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے. اور اگر اس بات کو ہم صرف سوچیں کہ رمضان المبارک کو یہ جو شان ملی اس رات کی وجہ سے جس میں قرآن اترا، جی. اور قرآن اترا، اس کا مطلب ہے یہ ساری رمضان المبارک کو جو رونق ملی، جو رحمت ملی، جو برکت ملی، جو ہم برکات رمضان سمیٹنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، یہ سب اس نزول قرآن کی وجہ سے ہیں. تو اگر رمضان المبارک میں قرآن سے تعلق نہ جڑے تو پھر کب جڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا یہ تعارف کرایا نا رمضان المبارک کا ایک ہی جگہ پہ، جی. کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. یعنی رمضان کا سب سے اہم تعارف قرآن ہے. جی. تو قرآن مجید کے ساتھ جڑنا، وہ قیام اللیل میں ہو، وہ پڑھنے کی صورت میں ہو، وہ اس کے فہم کی صورت میں ہو، تدبر کی صورت میں ہو، یہ سارے معاملات مل کے یہ رمضان کو ہمارے خوبصورت بنا دیتے ہیں. اور یہ رحمت اور فضل. پھر اس کے ساتھ ساتھ جود و سخا، یعنی زیادہ خرچ کرنا. اگرچہ اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان میں خرچ کریں گے، جی. رمضان میں زکوٰۃ دیں گے. حالانکہ ان کی ہر ایک کو رمضان میں تو نہیں کوئی کاروبار کا آغاز کرتا، یا ہر ایک کو جو ملتا ہے وہ رمضان میں تو نہیں ملتا. جی. لیکن وہ سارے لوگ رمضان میں کرتے ہیں. اس سے پھر کچھ مشکلات بھی پیش آتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بات بھی جان لیں کہ جب ہمارا فرض پورا ہو رہا ہے تو تب کریں. ہاں اس کو مؤخر نہ کریں، مقدم کی جا سکتی ہے. مثلا آپ کی 2 مہینے بعد زکوٰۃ بنتی ہے تو آپ کہیں چلیں ہم دے لیں، پہلے ضرورت مند ہیں اور لوگوں کی خوشیوں میں اور رمضان میں روزہ رکھ لیں. وہ اس قسم کے ہوں تو یہ اور بات ہے. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پورا سال ہی خرچ کرنے کا سلسلہ جاری رہے. اور اس حوالے سے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ روزانہ کی بیس پہ اگر خرچ کریں نا تو اس فرشتے کی دعا لے لیں گے. وہ فرشتہ کون سا ہے؟ جی وہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ روزانہ 2 فرشتے جو ہے نا وہ دعا کرتے ہیں، اللہ نے مقرر کیے ہیں. ایک کہتا ہے کہ آتی منفقن خلفن، کہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو بہتر عطا کر. اور دوسرا کہتا ہے جو روکنے والا ہے، یعنی گنجائش کے باوجود روکتا ہے، نہیں دیتا، خرچ نہیں کرتا، تو اس کو تلف، یعنی اس کا جو ہے نا مال ضائع ہو، تو یہ وہ دعا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم وہ فرشتے کی دعا بھی لے سکتے ہیں روزانہ کی بیس پہ ایسا کر کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے اندر عفو درگزر کا جذبہ، صبر، صلہ رحمی، تعلقات کو بہتر بنانا، برداشت پیدا کرنا، یہ سب رمضان المبارک میں کرنے کے کام ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب. آمین یا رب العالمین. ایک لائیو کالر ہے جی، آج کے ٹرانسمیشن کے پہلے کالر، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شازیہ صاحبہ گوجرانوالہ سے کال کر رہی ہیں. بہن شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے کیا پوچھنے والی ہیں آپ؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جب تراویح پڑھتے ہیں، جی، تراویح کے بعد وطر ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ، مجھے کسی نے بتایا کہ وطر جو ہے وہ چھوڑنے نہیں چاہیے، کہ جماعت کے ساتھ ہو رہے ہوں تو وہ پڑھنے لازمی ہے. لیکن تہجد جب پڑھتے ہیں تو میں وطر اس وقت پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے.
हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ छोड़े जा सकते हैं या नहीं? ठीक है जी, अभी जवाब लेते हैं। और मेरी बहन बड़ी इज्जत के साथ, हम पंजाबी में जब बोलते हैं तो अक्सर तराबी कह देते हैं तरावी को, तो असल लफ्ज़ है तरावी। क्यों सर, ऐसा ही है? ठीक है। लें जी, शुक्रिया आपने कॉल की। मैं मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब से गुजारिश करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर दें आप प्लीज़। जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। तरावीह ये लफ्ज़ जो है क़ुरआन में या सुन्नत में आया नहीं है जी, ये बाद में ये लफ्ज़ यानी कि शुरू हो गया है, पड़ गया है जी, असल में ये जो तरावीह जिसे हम कहते हैं, इसको क़ियामुल लैल कहते हैं, सलातुल लैल कहते हैं, तहज्जुद भी कहते हैं और वितर भी कहते हैं। मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ नाम है इसी एक इबादत की। ठीक। तो अब ये है कि वितर ताक़ को कहते हैं, यानी आखिरी रकात एक हो या 3 रकातें हों या इस तरह, तो इसको ताक़ कहते हैं, यानी वो वितर है। तो अब जब नमाज हम पढ़ रहे होते हैं, तरावीह पढ़ रहे होते हैं इमाम के साथ, तो 8 रकात मसलन एक बंदे ने पढ़ ली जी, अब वो 1 रकात या 3 रकात जो है वो बाद में पढ़ना चाहता है, तो ये उसके लिए बिल्कुल जायज़ है। ठीक है। लेकिन अफजल उसके लिए यही है कि वो इमाम के साथ ही वितर भी पढ़ ले। ये वितर जो है ना इमाम के साथ ही पढ़ ले, क्योंकि अबू दाऊद शरीफ में एक हदीस आती है जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा क़ियाम करता है इमाम के साथ हत्ता यनसरिफल इमामो, यहाँ तक इमाम उस नमाज से फ़ारिग हो जाए, तो इमाम वितर पढ़ के फ़ारिग होता है, तो उस बंदे के लिए सारी रात का क़ियाम लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो इस बिना पर अहले इल्म कहते हैं कि अफजल ये है कि ये बंदा वितर भी इसी इमाम के पीछे ही पढ़े, और अगर बाद में उसने नमाज पढ़नी है जी, तो नमाज अमाल में से सबसे अफजल अमल है, वो पढ़ते जाएं, नवाफिल पढ़ते जाएं, नवाफिल मुतलक़ा। और वितर के बाद भी 2 रकात पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा है। लिहाजा अगर बाद में वो नमाज पढ़ते हैं तो ठीक है, और अगर वितर को मुअख्खर करते हैं, बाद में पढ़ते हैं, यानी कि मज़ीद नमाज नवाफिल पढ़ के आखिर में वितर पढ़ते हैं, तो ये भी दुरुस्त है रमज़ान के महीने में, और उस हदीस के उमूम पर अमल हो जाता है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इजअलू आखिर सलातिकुम वितरन, अपनी आखिरी नमाज, राज की जो नमाज है आखिरी नमाज बनाओ वितर को। तो ये इस्तेहबाबन है, आम महीनों के लिए तो यही कौल है, लेकिन रमज़ान के साथ ये बात ख़ास है कि हम नमाज यानी वितर भी इमाम के साथ ही पढ़ लें, वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। अदरवाइज हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे पढ़ें जैसे आप फरमा रहे हैं, तो वो ज़्यादा अफजल है। जी प्लीज़। बिल्कुल इसी नौइयत का सवाल आया था, तो मैंने उन्हें ये अर्ज़ की कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब तरावियों का बाकायदा ये आगाज़ किया था ना, यानी जमात की सूरत में, पहले लोग फ़र्दन पढ़ते थे या छोटी सी जमात की शक्ल में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला कहने लगे, साथ उन्होंने हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला पे उन्हें जमा किया कि वो उन्हें तरावियाँ पढ़ाएँ और ऐसे, और साथ ही वो फरमाने लगे कि जो अब सोए हुए हैं वो इनसे बेहतर हैं। क्यों? जो अब सोए हुए हैं वो इनसे बेहतर है कि वो सुबह को पढ़ेंगे, यानी तहज्जुद के वक्त पढ़ेंगे। जी। तो इसका मतलब है तहज्जुद के वक्त पढ़ना ये अच्छी बात है, लेकिन ये है कि ये तरावियाँ चूँकि जमात की शक्ल में आपको कुरान मजीद सुनने का मौका मिल रहा है, तो इसको भी अचीव कर सकते हैं आप। ठीक। जी। उसमें यह है कि यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरावीह या तहज्जुद क़ियामुल लैल 3 दिन बाकायदा जमात के साथ पढ़ाई है, ये तरावीह है। ठीक। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि मुझे ये डर लगा कि तुम्हारे ऊपर ये तरावीह या क़ियामुल लैल फ़र्ज़ ना हो जाए, तो मैंने छोड़ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात छोड़ी, पढ़ते रहे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावीह पढ़ते रहे, सहाबा किराम तरावीह पढ़ते रहे, लेकिन जमात के साथ सिर्फ 3 दिन। उसके बाद एक और बात, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन निकले रमज़ान की रातों में, देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि 2 बंदे उसके पीछे खड़े हैं, तरावीह पढ़ रहे हैं, किसी के पीछे 5 बंदे खड़े हैं, यानी एक ही मस्जिद में 4-5 जमातें हो रही होती थी।
تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ان کو ایک ہی امام پر جمع کراؤں تو یہ کتنا بہتر ہوگا. تو پھر ایسے ہی حکم دیا. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ عنہ ان کو یہ حکم دیا. تو پھر یہ فرمایا جب دوسرے دن نکل آئے دیکھا تو خوش ہوئے اور پھر کہا کہ جس سے تم سو جاتے ہو نا وہ افضل ہے. یعنی جس وقت میں یہ پڑھنا افضل ہے وہ اسے تم سو جاتے ہو. ٹھیک. اچھا ہم یہاں پہ ایک بریک لے لیں پھر. ٹھیک ہے یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ مہینہ عالیشان ہے, یہ رحمت کا جہاں ہے, خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان, برکات رمضان, برکات رمضان. یہ مہینہ عالیشان ہے, یہ رحمت کا جہاں ہے, خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان, برکات رمضان, برکات رمضان. برکات رمضان بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہیں. میں کچھ سپیل کر رہا ہوں, کچھ سپیلنگز آپ کے سامنے میں ابھی بتانے لگا ہوں. آپ نے غور کرنا ہے کیا ہے. PAIGHAM پیغام, KIDZ یا اس کو زیڈ بھی کہتے ہیں, کڈز, پیغام کڈز. اب آپ سوچیں گے یہ میں نے کیوں بتایا, تو بچے سمجھ گئے ہوں گے جو پیغام ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں. یہ پیغام کڈز کا یوٹیوب کا چینل ہے جو باقاعدہ بچوں کے لیے ہم نے اوپن کر دیا, سٹارٹ کر دیا, ایکٹیو ہو گیا یہ چینل, جو کہ 3D اینیمیشن ہم نے بڑی محنت کے بعد شروع کیے تھے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے, دین کی رہنمائی کے حوالے سے جو بچوں کو سکھایا جائے, جو چیزیں بچوں کو ہم بتا سکتے ہیں, اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ سب ہم آپ کو بھی بتائیں گے. لیکن پہلے میں بھی اپنی ٹیم سے کہوں گا باقاعدہ چلائیں یہ چھوٹا سا پیکج, پھر اس کے بعد ہم دوبارہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں. دکھائیے جی پیغام کڈز. بگ باس آج بڑے شیطان کی بتی کیوں گلائی؟ لگتا ہے عبداللہ نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے. رمضان آتے ہی ہمارا شیطان اور ہم سب پکڑ کے زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے. انسانوں کا رمضان بچانا ہوگا ورنہ تو شیطان کا پلان کامیاب ہو جائے گا. چاند تو نظر آ گیا. ہمیں بھی دکھائیے. تو میں عید پر کیا پہنوں گا؟ مجھے سحری میں جگا دینا, ایسا نہ ہو کہ چھوٹا سمجھ کے سوتا ہی رہنے دو. انشاءاللہ ہم سب روزہ رکھیں گے. دیکھا جی آپ نے, پیغام کڈز. وہ شیطان کہتا ہے اب ہم سب جکڑے جائیں گے, تو وہ جکڑا جائے گا ایک آدھے دن کے بعد. اور وہ کتنے خوبصورت طریقے سے بچوں کی پریپریشن ہو رہی ہے. سکھانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. جب آپ جس دور سے جس وقت سے گزر رہے ہوں اس کے مطابق آپ کو تربیت کرنے کی بھی ضرورت ہے. میں مفتیان کرام جو موجود ہیں ان سے بھی رائے لوں گا. نعمان فاروقی صاحب بتائیے گا, بچوں کو سکھانے کے حوالے سے جو پیغام کڈز کا ہم نے نیا چینل شروع کیا ہے جس میں بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے, کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کا؟ اچھا اس سے دیکھیں کیسی ایک تناسب ہے اس بات میں کہ ادھر سے ہم نے بچوں کو سکھانے کے لیے یہ کارٹون کہ بچے روزہ رکھیں, ان کو روزے کی ترغیب ملے, شوق ملے, یہ باتیں ہم بتائیں, تربیت ملے ان کو. اچھا اسی کو ہم 1400 سال پہلے لے جائیں تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اپنے بچوں کو روزے پر آمادہ کرنے کے لیے, روزہ برقرار رکھنے کے لیے ان کو کھلونے بنا کے دیتے تھے. جی اس وقت وہ کھلونے تھے فزیکل, اور آج یہ کھلونے ہیں کارٹون کی صورت میں, اینیمیشن کی صورت. تو یہ یعنی ایسے سمجھے کہ ہمارے پاس ایک بہت معتبر دلیل بھی موجود ہے کہ بچوں کو آگاہی کے لیے آپ ایسی چیزیں اختیار کر سکتے ہیں جس سے ان کا فائدہ, ان کی تربیت ہو. ٹھیک اور یہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے گفتگو کرنی ہے, اس پہ کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں. مقدس صاحبہ آ گئی ہیں جی دوبارہ لائن پہ ہمارے ساتھ لیا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, ٹی وی کی آواز آپ نے بند کرنی ہے. آپ جب ٹی وی کا والیوم بند کر دیں گی تو ہم آپ کو سن پائیں گے, آپ ہماری بات سن پائیں گی. تو پلیز برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیں. بند کر دیا. میں سوال کرنا چاہتی ہوں. جی سوال کریں. نعمان فاروقی صاحب نے نا ہم سے وظیفہ بتایا تھا, میری امی کی الرجی بہت ہے, وظیفہ بتایا, تقریر بتا رہے ہمیں. دوبارہ بتا دیں.
मेरी अम्मी को ना एलर्जी बहुत है। वो मौलाना नमाज सूफी साहब ने मेरी अम्मी को वजीफा बताया था एलर्जी के लिए। जी वो वजीफा आज बता सकते हैं आप? आज जी बिल्कुल बता सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। आप देखिए ट्रांसमिशन, अभी जवाब मिलता है। नुमान फारूकी साहब वजीफा बताएं आप। जी जी, इसके लिए ये है कि अपनी उंगली को थोड़ा सा थूक लगाएं, लुआब लगा लुआब जी, फिर उसको थोड़ी सी मिट्टी लगाएं और फिर ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि तुरबतु अर्दिना बिरीक़ति बादिना युशफा बिही सकीमुना बिइज़्नि रब्बिना। एक दफ़ा प्लीज़ रिपीट कर दीजिए दोबारा। बिस्मिल्लाहि तुरबतु अर्दिना बिरीक़ति बादिना युशफा बिही सकीमुना बिइज़्नि रब्बिना। ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ा सा मैं बता दूं ताकि वो जहन में रहो कि बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से, तुरबत अर्ज़िना हमारी ज़मीन की मिट्टी से, यानी ये नहीं कि कोई मिट्टी कोई लानी है इधर उधर से, नहीं, मिट्टी यही होगी, थूक यही होगी, बिरी का तिबाज़िना हम में से किसी की। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बताती हैं कि कोई ख़ास नहीं है, वो नाम है, जो भी लेगा अल्लाह ताला का नाम तो बाज़ में वो शामिल हो जाएगा। ठीक, ये नहीं कि आपने किसी बड़े के पास जाना है, ऐसे करना है, आप खुद बड़े अच्छे हैं, आपने बड़ों के बड़े के पास जाना है, अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात करें। तो ये जो दुआओं में ये बात सिखाई जाती है बड़ी अहम होती है। ठीक, बिरीक़ति बाज़िना युशफा भी सकीमुना, इसके ज़रिए से अल्लाह ताला हमारे बीमारों को शिफा नसीब करेगा बिइज़्नि रब्बिना, और हुक्म होगा हमारे रब का। तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला उस पर शिफा रख देते हैं और ये इंशाल्लाह करेंगी तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी गुफ्तगू करेंगे। एक कॉलर और हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राशिदा गौहर साहिबा ओकाड़ा से कॉल करिए। शुक्रिया आपने कॉल की बहन, फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है कि हमारा स्कूल है और उसमें है यानी कि टीचर रोज बच्चियाँ, तो रमजान के रोजे वो 10 या साल से या 7-8 साल से वो मिस करती चली आ रही हैं। अब मैं उन्हें समझा रही हूँ कि आप रोजे रखा करें, जो आप रोजे छोड़ती हैं वो आपको रखना है, गिनती पूरी करनी है। अब तो वो इंशाल्लाह आगे करेंगी, जो पीछे वो इतने सालों से छोड़ रही हैं, इस मामले में थोड़ी सी रहनुमाई करते हैं। जी बिल्कुल मुकम्मल रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया आपने कॉल की। सर फरमाइए इस बारे में। जो रोज़े बंदा कसदन अमदन छोड़ दे तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। तो इस बंदे को एक तो ना तजदीद ईमान वो करनी चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ना चाहिए, और गुज़श्ता जो रोज़े छोड़े हैं इस पर वो अल्लाह से माफ़ी मांगे, मग़फ़िरत तलब करे। बाकी इसकी क़ज़ा देने की कोई दलील है नहीं। अब जब रोज़े गुज़र चुके हैं और कसदन छोड़े हैं तो अब उनको रखने की वो ज़रूरत है नहीं। हाँ, अगर वैसे नफली रोज़े रखें इस नीयत से भी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो फ़र्ज़ रोज़े जो कसदन छोड़ दिए गए हैं उसका कोई यानी उसकी और कोई तलाफ़ी नहीं हो सकती सिवाय तौबा के, सिवाय इस्तिग़फ़ार के और सिवाय माफ़ी मांगने के। तो आइंदा के लिए अज़्म मुसम्मम कर दे, पुख्ता अज़म करें, इरादा करें कि रोज़े नहीं छोड़ेंगे। तो इस रमज़ान में रोज़े रखें और बाकी जो गुज़र चुके हैं उनसे उनके बारे में अल्लाह से माफ़ी मांगे। एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व आबिद वसीम साहब विहाड़ी से कॉल कर रहे हैं। आबिद साहब शुक्रिया कॉल करने का। जी फरमाइए। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, मेरे दोनों मुफ्तियान से मेरा ये सवाल है जी, जवाब तो वो एक ही देंगे या दोनों। ये है कि एक बंदा 2 नंबर काम करता है, गलत पैसा कमाता है, सूद का काम करता है। अब वो रमजान आ रहा है, वो कहता है वो आपको तो नहीं पता होगा, उसने मस्जिद को दे दिए या मदरसे को दे दिए, तो क्या वो जो पैसा उसने दिया है मस्जिद के लिए या मदरसे के लिए वो कबूल हो जाएगा, या वो पैसा अगर उस मस्जिद में जा चुका है मदरसे में वो पैसा किस इवज़ में इस्तेमाल होगा या उसका क्या बनेगा? उस बंदे ने तो दे दिए, आपको तो पता नहीं था। जी ठीक है, इसके बारे में रहनुमाई कीजिए। मैं समझ गया, शुक्रिया जी आपने कॉल की। नुमान फारूकी साहब फरमाइए। जी, इसमें ऐसा है कि हदीस मुबारक वाज़ेह है इस बारे में कि इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, कि अल्लाह ताला पाक है और पाक ही को कबूल करता है। तो उसको पाकी का किस कदर पता है, पाकीज़गी का, कि किस कदर तहारत है, किस कदर इसमें सच्चाई है, सदाकत है, ये तो हमसे ज़्यादा हमारा खालिक जानता है। तो इस वजह से जब ये फरमा दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो इसका मतलब है जिसने खर्च करना है ना जी, उसको जहन में पहले ये बात होनी चाहिए कि वो मैंने अल्लाह के रास्ते में देना है जो पाकीज़ा है।
آپ دیکھیے ہم تو بڑی جدید دنیا میں بڑے علم اور شعور کے ساتھ جی رہے ہیں. جاہلیت میں آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو تب حتیم کا جو حصہ ہے جو آج بھی خالی ہے وہ قریش مکہ نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ان کے پاس وہ حلال ذرائع مکمل نہیں تھے تو وہ نہیں بنایا انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں بھی یہ شعور تھا. تو ہم تو مسلمان ہیں اور ہمیں بہت اس بارے میں ابھارا گیا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور اس طرح کے کہ پاک حلال اس طرف آؤ اور اس کو ہی کماؤ، اور برائی اور خصوصاً سود وغیرہ یہ تو بہت بڑے جرم ہے نا. یعنی سود تو ایسے سمجھیں ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہے اور دوسری جگہ وہی پیسہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں دے رہا ہے. تو یہ کیسا ایک تضاد سا ہے اس شخصیت کے اندر. تو اس وجہ سے ہمیں ان حدیث مبارکہ کی روح کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ قبول نہیں کرے گا. باقی یہ ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور جیسے ہم جی رہے ہیں اور جیسے حالات ہیں، مشکلات ہیں اور چیزیں واضح نہیں ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مفتیان کے فتوے بھی ایک چیز میں مختلف ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اگر وہ جائز کوشش اور جستجو کے بعد ایک نعمان فاروقی صاحب ایک چیز جو اس میں دوسری آ جاتی ہے، یہ تو دینے والے کے لیے ہوگا، جنہوں نے لیا ہے وہ بیچارے سوچ میں پڑ گئے جیسا ابھی یہ کہہ رہے تھے، کیا کریں گے وہ؟ ہاں وہ تو یہ ہے کہ جب اگر کسی چیز میں لگ گئے ہیں پیسے یا وہ استعمال میں آ گئے ہیں، ظاہر ہے اس کا تو پھر اب کوئی مداوع نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ یہی ٹھیک ہے. بہت سارے کویسچنز ابھی ہم نے شامل کریں، لیکن کچھ لنکس ابھی جو ہمارے لنک پہ جو ہمارے پاس کمنٹس آ رہے ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں. موبائلز لیٹسٹ شاپ یہ آئی ڈی ہے جی، اور آئی ڈی میں اس لیے بول لیا کرتا ہوں کہ ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے، بندے کو مزید ہوتا ہے کہ میں اور اس میں شامل ہو جاؤں اور چیزیں میں لکھوں. لکھتے ہیں جی کہ السلام علیکم، مائی فیوریٹ چینل پیغام ٹیلی ویژن، تھینک یو ویری مچ جی. وعلیکم السلام. اور آگے لکھتے ہیں کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب نعت کی ویڈیو یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں تو ساتھ ورڈنگ بھی لکھ دیا کریں، مجھے بڑا شوق ہے نعت پڑھنے کا. جی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نیکسٹ ٹائم. ویسے بڑا اچھا ہے. ہاں جی، ویسے جو یوٹیوب پہ آپ دیکھیں تو نیچے انگلش میں اس کی ورڈنگز آ رہی ہوتی ہیں جب ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن اینی وے ہم کوشش کریں گے جو انہوں نے لکھا ہے. چلیں ایک پہلے کالر ہے ان کو شامل کر لیتے ہیں، پھر مزید باتیں آگے کریں گے. جی السلام علیکم. غزالہ صاحبہ پسرور سے کال کی بہن، شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا پوچھیں گی؟ جی جی ہاں جی، میں نے یہی کہنا تھا کہ میری سال ہو گئے ہیں، میری بیٹی 9 سال کی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس اولاد نہیں ہوئی اور مجھے کافی مسئلے، طبیعت بہت خراب رہتی ہے، شوگر کا بھی مسئلہ ہو گیا بہت زیادہ، اللہ رحم کرے. اچانک سے طبیعت خراب ہو جاتی، کچھ سمجھ نہیں آتا، میڈیسن بھی بہت زیادہ کھا لی. بس میری یہی ہے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے پلیز دعا کرنا، رمضان آ رہا ہے. انشاءاللہ. شکریہ بہن آپ نے کال کی. عبدالولی صاحب پلیز دعا کروائیں. ہم دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بہن کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے، صحت کاملہ سے نوازے، اولاد کی نعمت سے بھی نوازے، اور یہ بیماریوں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بچا کے رکھے. جو بیماری ہے اس بیماری سے اللہ ان کو صحت دے. آمین آمین. آئی ڈی تو بڑی فنی سی ہے نعمان فاروقی صاحب، وہ ایچ اے جیسے کوئی ہنسنے والی ہے، لیکن کویسچن بڑا زبردست پوچھا ہے. لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ نماز اور نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہوئے ہلتے ہیں، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ یعنی نماز پڑھتے میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو ایسے ہل رہے ہوتے ہیں یا کچھ پڑھتے ہوئے وہ ہل رہے ہوتے ہیں، تو بتائیے گا نعمان فاروقی صاحب. ہاں اس میں اصل میں کوئی ارادتاً ایسے کرے پھر تو ٹھیک نہیں ہے. یہود جو ہے نا، یہود کا جو نام یہ تحوید سے ہے، اور تحوید کا مطلب ایک یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ نا جب پڑھتے ہیں نا اپنی کتاب تو ہلتے ہیں ایسے. تو شاید اسی سے مسلمانوں کے اندر بھی یہ ہلنے کا ایک تصور آیا ہوا ہے. اچھا. تو جس طرح ہمیں روکا گیا نا کہ ہم نے مخالفت کرنی ہے دیگر اقوام کی، تو اس طرح ہمیں یعنی اس سے بھی بچنا چاہیے، یعنی ہلے نہ. لیکن اگر کوئی غیر ارادی طور پہ ہل جاتا ہے یا اس کی لو ایسی لگی ہے یا تعلق ایسا جڑا ہوا ہے اس کو ماں سے محویت اتنی ہے، ہاں محویت اتنی ہے، انوالومنٹ بہت زیادہ. جی جی، تو وہ اگر ہل جاتا ہے تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ارادتاً ایسے نہ کرے. اچھا نعمان فاروقی صاحب، ویسے ایک بات ہے کہ جب اللہ کے حضور آپ ہیں اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں یا نماز کے لیے یا آپ عبادت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ یہ کریں یہ کریں؟ آپ پہ تو اتنا خوف اور اتنی یکسوئی ہونی چاہیے کہ میں جس کے آپ کبھی کسی جیسا ہم دنیاوی طور پہ بات کر رہے ہیں، آپ کسی سینئر کے سامنے کھڑے تو ایسے سے کر کے بات کریں، وہ
کہے گا کہ یہ تمہیں تمیز نہیں ہے you know؟ بس یہ ہوتا ہے، یہ پتہ ہے کیا، یہ جو ہلنا ہے ایسے بعض اوقات یہ انہماک کی بھی علامت ہوتی ہے کہ بندہ بالکل اس کو نہیں پتا کہ کون دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے میں ہی وہ لگا ہوا ہے. اور میں نے کئی لوگوں کو سنا وہ یعنی لے سے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، یعنی اتحیات میں بیٹھے ہیں نا، وہ ایسی لے ان کی تھوڑی تھوڑی سنائی دیتی ہے، یعنی بالکل وہ بے نیاز وہ یکسوئی میں ہوتے ہیں. ہاں جیسے حفاظ کرام باقاعدہ پڑھتے ہوئے بڑی اچھی خوبصورت آواز کے ساتھ، اور یہ ان کے لیے کوئی یعنی ہاں جی معاون ثابت ہوتا ہے یہ ہلنا ان کے. چلیں جی میں اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کرتا. نعمان فاروقی صاحب کا جواب آپ کے سامنے، باقی جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے کہ یہاں سے رپلائی آ گیا. کالر ہیں جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معظم علی صاحب کوڈ مومن سے کال کر رہے ہیں. سر بہت شکریہ کال کرنے کا، کیا پوچھیں گے آپ؟ سر سوال یہ ہے کہ خواتین گھر کے اندر نماز تراویح پڑھنا چاہیں تو باجماعت کسی حافظہ کے پیچھے یا غیر حافظہ کے پیچھے پڑھ سکتی ہیں سر؟ کیونکہ مسجد کے اندر انتظام نہیں ہے اور گاؤں کے اندر ایسا سلسلہ بھی نہیں ہے. پلیز رہنمائی فرمائیے گا. جی ضرور، بڑا ویلڈ کوسچن ہے جی آپ کا، بہت شکریہ. سر فرمائیے اس بارے میں، مفتی عبدالولی خان صاحب. یہ اپنے گھر میں خواتین باجماعت نماز پڑھ سکتی ہیں جی، اور تراویح بھی ایک نماز ہی ہے، اس کو بھی وہ باجماعت پڑھ سکتی ہیں، اور دلائل اس کے موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے دو کے بارے میں تو باقاعدہ یہ حدیثیں آئی ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو کے بارے میں کہ وہ پڑھاتی تھی، فرض نماز کے اندر بھی وہ جماعت کراتی تھی، اور اسی طرح نوافل کے بارے میں بھی دلائل موجود ہیں. تو ابو داؤد شریف کے اندر بھی ایک حدیث ہے، اس میں بھی ایک صحابیہ وہ نماز پڑھاتی تھی اپنے محلے کی عورتوں کو، اپنے دار کی عورتوں کو. تو ان کا ایسے کرنا بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن سر یہاں بھی تعلیم ذرا رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ صرف خواتین کے لیے ہے. ہاں جی، اگر خاتون امامت خاتون امام ہے تو وہ خواتین ہی کی امام ہے، مرد ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خاتون امام ہوتی ہے نا، یہ صف کے اندر ہی کھڑی ہوگی. جی، جیسے مرد امام آگے کھڑا ہوتا ہے ایسے نہیں، بلکہ صف کے اندر ہی اکٹھی کھڑی ہو کے وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، ویری لاؤڈ ویری کلیئر. اسی لیے جی پلیز پلیز. وہ جو خاتون تھی ان کا نام تھا ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا پیارا نام ہے ام ورقہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں جی یہ نعمان فاروقی صاحب کا خاصہ ہے، کچھ چیزیں ایڈیشن کرتے ہیں، بڑی اوکھی قسم کی وہ اردو بھی لکھ دیتے ہیں وہ جو پڑھنی پڑتی ہے ہمیں، لیکن کیا کریں جی کام میں کرنا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے، چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. یہ جو ٹرانسمیشن ہم آپ کے سامنے لے کے آ چکے ہیں، یہ پیغام ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن صرف نشریات نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ انسپریشن ہے، ایک جذبہ ہے، ایک سوچ ہے جو عملی طور پہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. ابھی اتنی گہما گہمی ہے ماشاءاللہ ہمارے کنٹرول روم میں، ہماری پوری ٹیم اتنی چارج ہے کہ ہر بندہ فوراً ویجیلنٹلی ہر کام کر رہا ہے. سو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ایک عزم ہوتا ہے، اور اتنی خوبصورت وائب آتی ہے آپ کو کہ آپ اپنے کام کو بڑے اچھے طریقے سے بڑے موٹیویٹڈ ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. تو میری ٹیم، میں آپ کو تھمز اپ کروں گا، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم آج پہلے دن کی نشریات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ ذمہ داری سر انجام دی جائے. آواز ہے، انرجی ہے، ہر کوئی تیز اور جلدی سے کوئی کام کرنے کے لیے لپک رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے.
آتے ہیں جی اپنے اسی ذمہ داری کی جانب جس پہ ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے. نعمان فاروقی صاحب, آپ اردو کے بارے میں بہت ماشاءاللہ خوبصورت ادائیگی اور لکھتے ہیں. تھوڑی میری اردو ٹھیک کیجئے گا, یہ اظہار تفنن ہے, اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی کا تمسخر ہے. آئی ڈی ہے محمد ضیاء, لکھتے ہیں السلام علیکم, میری امی, میری بہن, میرے بہنوئی, میرے خالہ اور میرے خالو رمضان مبارک میں عمرہ کرنے جا رہے ہیں. کیا میں بھی ان کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ماں ساتھ ہو تو بغیر محرم کے عمرہ کیا جا سکتا ہے, اور میری عمر 35 سال ہے. نام محمد ضیاء ہے, آئی ڈی جو ہے میل والی, لیکن ہماری کسی بہن نے لکھا ہے. سو میری اچھی بہن, یہ جو لفظ ہے نا خالو, یہ بتائیں گے مفتی صاحب نعمان فاروق, کیا لفظ ہے جی؟ جی یہ تو خالہ ہے. خالہ سے, اچھا خالہ اور خالو. اچھا, اور یہ بغیر ہے لفظ یا بغیر ہے؟ سو چھوٹی سی ہے, میں آپ سے ہم چٹ چیٹ کریں کہ جب آپ لکھا کریں تو تھوڑا سا جان لیں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو مزید لکھنے میں سہل ہو جائے گا, یا ہمیں یہاں پڑھنے میں. آپ یقین کیجئے مجھے 2-3 منٹ باقاعدہ لگے, مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی جب تک کہ میں نے پورے 2 میسیجز نہ پڑھے. یا آپ انگلش میں لکھ لیں یا اردو میں پراپر لکھ لیں. سر پلیز فرمائیے اس بارے میں. جی اس میں ایسا ہے کہ انہوں نے کہا امی اور خالہ خالو, جی, اور بس یہ جا رہے ہیں. جی یہ جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ بہن اور بہنوئی بھی جا رہے ہیں. جی ہاں, یعنی اس خاتون کا کوئی محرم نہیں. جی اچھا, یہ جو لڑکی جس سے سوال کیا ہے, تو اس میں ایسا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اپنی تاریخ میں تو ہمیں امام شافعی رحمہ اللہ, امام حسن بصری رحمہ اللہ, ان کے اقوال میں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ یعنی اگر ایک قافلے کی شکل میں ہوں تو اس وقت وہ عورت جس کا کوئی محرم نہیں ہے وہ بھی قافلے کی شکل میں, جب قابل نساء ثقات, یہ لفظ ہے باقاعدہ, کہ معتمد خواتین ہوں. اب ماں سے بڑھ کر, بہن سے بڑھ کر اور کون قابل اعتماد ہوگا, معتبر ہوگا. تو ایسی خواتین کے ساتھ جانا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, یہ جانے کی انہیں اجازت ہے شرعاً. اور آج ویسے بھی ذرا اس کو سہولت دی گئی ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے, علماء عرب میں تو اکثر دے دی ہے, تو یہاں پہ کچھ علماء کہتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ محرم ہونا چاہیے, لیکن ایسی صورت میں جب جیسے یہ سوال ہے اس خاص کیفیت میں وہ جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. آگے علی الیاس ملک ہمارے ریگولر ویور ہیں جی, لکھنے والے دیکھنے والے ہیں. لکھتے ہیں علی الیاس ملک, السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام بھائی. یہ پروگرام ہمارے لیے سرپرائز ہے, ماشاءاللہ ہمیں بہت خوشی ہوئی دیکھ کر, اور سیٹ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اور سیٹنگ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. آپ کے لیے ہی ہے یہ نشریات, آپ دیکھیے ضرور, سیکھیے, اور آپ نے پسند کیا تو پھر تو اور بھی اچھی بات ہے. کریڈٹ گوز ٹو مائی ٹیم اینڈ مینجمنٹ. اور بھائی یہ پروگرام صبح رپیٹ ہوگا, یوٹیوب پہ ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے اور آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے مفتی صاحب, آگے ایک آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو کیا قرآن مجید کو سننے سے بھی ثواب ملتا ہے اتنا ہی؟ اور لکھتے میرا نام محمد ثقلین ہے, میرا کویسچن یہ ہے کہ میں بغیر وضو کے موبائل پر قرآن مجید پڑھ سکتا ہوں؟ یہ دونوں انہی کے کویسچن ہیں, پلیز آپ فرمائیے گا. پہلی بات یہ کہ موبائل پر قرآن مجید پڑھنا بغیر وضو کے کیسا ہے, تو یہ پڑھنا درست ہے, کیونکہ یہ قرآن مجید جب موبائل میں ہوتا ہے تو بندے کا ہاتھ اس خاص حروف پر نہیں لگتا. یہ سکرین ہے اور اس کے اوپر نہ وہ جو اور شیشہ جو کور چڑھایا ہوتا ہے, ان سب چیزوں کے بعد نا جب وہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ہاتھ مصحف کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے, تو کوئی حرج نہیں. یہ تلاوت کرنا موبائل سے یا کمپیوٹر سے, لیپ ٹاپ سے, کوئی حرج اس میں نہیں ہے, درست ہے. دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ قرآن سننا اور قرآن پڑھنا دونوں میں اجر ہے, یقیناً اجر ہے. قرآن پڑھنے میں بھی اجر ہے, خود بندہ تلاوت کرے, اور قرآن سننے میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنے صحابہ کرام سے یہ مطالبہ کرتے تھے, ان سے کہتے تھے کہ آپ تلاوت کریں اور میں سنوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو جس طرح قرآن کی تلاوت کرنا باعث اجر ہے, قرآن سننا بھی جو ہے وہ بھی باعث اجر ہے. اور بطور خاص رمضان میں جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس میں کیا, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ نے فرمایا جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس سے غور سے سنو, توجہ سے سنو, اور خاموش رہو,
لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیے جائے۔ سبحان اللہ۔ اور جو آپ نے ولی خان سر جو فرمایا بھی آپ نے، آپ یقین کیجئے قرآن کو ایسی یکسوئی کے ساتھ سنیں، آپ کے اندر اترتا ہے، ایک سکون اترتا ہے۔ آپ کر کے دیکھیے گا، بلکہ اب تو بڑی خوبصورت گھڑیاں آ رہی ہیں، اس میں اور زیادہ برکت ملے گی، بہت زیادہ رحمتیں ہوں گی۔ ایک آئیڈیا بگا دی بیڈ بوائے لکھتے ہیں، السلام علیکم، میری نانی امی کی ہیلتھ بہت اچھی نہیں ہے، ان کے لیے دعا کر دیں۔ بگا دا بیڈ بوائے، آپ کی آئی ڈی تو ہونی چاہیے بگا دا گڈ بوائے، جو اپنی نانی جان کے لیے دعا کروا رہے ہیں۔ نعمان فاروق صاحب دعا کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نانی جان کو، بلکہ جو بھی دیکھ رہے ہیں اور بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، سب کی اللہ تعالیٰ مشکلات دور فرمائے اور صحت عافیت سے نوازے۔ میں ان سے کہوں گا کہ وہ 7 دفعہ اپنی پیاری نانی جان کو 7 دفعہ سورہ فاتحہ کا دم کریں۔ ماشاءاللہ، یہ بڑا پیارا ایک طریقہ ہے، یہ بچوں کو سمیت، ہاں بسم اللہ سمیت، تو وہ پڑھیں اور ان کو دم کریں، اور یہ دعا پڑھیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ کی، یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ بگا دی گڈ بوائے میں کہوں گا، بیڈ بوائے، دی گڈ بوائے۔ ماشاءاللہ آپ کے والدین کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے آپ کی ایسی تربیت کیا کہ آپ اپنی نانی جان کے لیے اتنی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نانی جان کو صحت زندگی دے، سب کی نانی جان کو، سب کے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے۔ آگے لکھا ہے جی کنگ ایڈٹ سے کا آئیڈیا لکھتے ہیں، السلام علیکم، میرے بورڈ کے پیپرز آ رہے ہیں، کائنڈلی دعا کر دیں اور کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے دماغ تیز ہو جائے۔ دماغ تیز کرنے کے لیے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا اور اچھی ڈائٹ کھانی پڑے گی، باقی چیزیں مفتی عبدالولی خان صاحب بتائیں گے۔ سر امام بخاری رحمہ اللہ بہت جلیل القدر محدث گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو جو یہ حدیثیں یاد رہتی ہیں اور اتنی زیادہ حدیثیں، تو آپ کوئی کیا نسخہ استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں اسپیشل؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جو ہے نا یہ مزاولہ ہے، تکرار ہے، میں بار بار جو چیز میں پڑھتا ہوں اس کو بار بار پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، تکرار کرتا ہوں، تو وہ ذہن میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے۔ مثلا ہم الحمدللہ رب العالمین، اس کو پڑھتے ہوئے غلطی ہم سے نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں یا جب بھی پڑھتے ہیں غلطی نہیں لگتی، لیکن دیگر سورتوں کو پڑھتے ہوئے غلطی لگ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھا ہے اور پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے غلطی نہیں ہوتی، جبکہ دیگر صورتوں میں ایسے ہوتا ہے۔ تو آپ پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں۔ اور ایک وظیفہ میں یہ بھی ساتھ بتا دوں کہ جو خزینہ ہے بہت بڑا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا، کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا دل تو نہیں کہہ رہا کہ جی ٹرانسمیشن آج جو پہلی ہے اس کو ہم ختم کریں، لیکن چونکہ ابھی ہم آج پہلے دن کے لیے تھے، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو لمبی سٹنگ بھی ہوگی۔ اچھا ساتھ رہا، خوبصورت ساتھ رہا، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، مفتی نعمان فاروقی صاحب، سر آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ اتنی پیاری میٹھی شخصیت ہیں، ان کو اتنے ہیوی لفظ بولتے ہوئے مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ میں اکثر ان کو بھائی جان سر کہہ رہا ہوتا ہوں۔ اینی وے آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ مفتی عبدالولی خان صاحب، ایک ماشاءاللہ بڑی شخصیت، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، انشاءاللہ ملاقاتیں رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لے جی ٹرانسمیشن یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، آج کی اسپیشل بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن، پہلی ٹرانسمیشن جو آپ تک پہنچائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹنا، برکات رمضان، برکات رمضان۔